تو یقیناً ہم اس وقت ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس میں دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہیں اور رکاوٹیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جب اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے راستے میں 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان 3 رکاوٹوں کو سمجھنا، پھر ان رکاوٹوں سے بچ کے اپنی منزل پہ پہنچنے کا طریقہ سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا ماحول ہے۔ یہ گرد و پیش کا ماحول ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ کسی کے لیے بازار کا ماحول رکاوٹ بنا ہوا ہے، کہتے کیا کریں، پوری مارکیٹ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیا کریں، وہاں تو دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی کے لیے اپنے گھر کا ماحول رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے دیندار بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کرنا چاہتے ہیں، سنت کے مطابق لباس پہننا چاہتے ہیں۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو باپردہ، عفیف اور پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لیکن گھر کا ماحول رکاوٹ ہے، والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، بہن بھائی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کسی کے لیے دفتر کا ماحول رکاوٹ، کسی کے لیے یونیورسٹی اور کالج کا ماحول رکاوٹ، کوئی کہتا ہے میں کینیڈا میں ہوں وہ ماحول رکاوٹ، کوئی کہتا ہے میں برطانیہ میں ہوں تو وہ ماحول رکاوٹ۔ ماحول ہمارے لیے رکاوٹ ہے، اور میرے بھائیوں، اس رکاوٹ سے بچنا اور منزل پہ پہنچنا، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم برے ماحول کے مقابلے میں اچھا ماحول تلاش کر لیں۔ تلاش کرنے سے اچھا ماحول مل جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی بیماری پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اس بیماری کا علاج رکھا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندے اس علاج تک پہنچ نہیں پاتے، علاج ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا میں اندھیرا نظر آتا ہے تو روشنی بھی ہے، اگر کوئی شر نظر آتا ہے تو خیر بھی ہے، اگر کوئی برائی نظر آتی ہے تو اچھائی بھی ہے۔ آپ جہاں کہیں جائیں گے، ماحول کتنا ہی پریشان کن کیوں نہ ہو، آپ کو اسی برے ماحول میں اچھا ماحول مل جائے گا اگر آپ تلاش کرنا شروع کر دیں۔ آپ اگر اور کہیں سے کوئی اچھا ماحول نہیں ملتا، مسجد تو ہے نا ہر محلے میں، مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں، مسجد کے جو مؤذن ہیں، مسجد کے جو قاری صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہترین ماحول ہے۔ آپ اگر دفتر میں ہیں، دفتر میں 20 بندے کام کر رہے ہیں، آپ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کو طعن و تشنیع کے ساتھ آپ کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں تو اسی دفتر میں 20 بندوں میں سے 2-4 بندے ایسے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہم نیک بن جائیں۔ اگر آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، انہی 2-4 بندوں کا ہاتھ تھام لو، خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں، ان کو بھی نیک بننے کی ترغیب دیں، آپ کو ایک اچھا ماحول مل جائے گا، ایک اچھی کمپنی مل جائے گی، اور اسی برے ماحول میں آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ آپ مغرب میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، جہاں کہیں جائیں گے، کوئی نہ کوئی بندہ خدا ایسا ہوگا جس کی سینے میں ایمان کی چنگاری موجود ہوگی، آپ اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں گے، آپ اسی کے خیر سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ آپ کی خیر سے فائدہ اٹھائے گا، یوں گویا کہ آپ لوگ ایک اچھا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوشش کی ضرورت، اور ایک وقت تھا کہ لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالی بڑے بلند پایہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حمص چلا گیا۔ حمص شام کا مشہور شہر ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کہ پردیس میں آیا ہوا ہوں، اب جیسے بندہ پردیس میں جاتا ہے تو یا تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کوئی اچھا ہوٹل مل جائے، اچھا کمرہ مل جائے، کھانے پینے کا کیا بنے گا، جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کیسے ہوگا۔
اب ان کو فکر کس بات کی تھی کہ پردیس میں آیا ہوں، کوئی اچھا ساتھی مل جائے جس کے ساتھ مل کے مجھے نیک بننے میں آسانی ہو۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے کوئی اچھا ہم نشین عطا کر دے جس کے ساتھ بیٹھ کر کم از کم میرے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ تو فرماتے میں مسجد میں گیا، مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، بڑے معزز نظر آئے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے کہا بس میری دعا قبول ہو گئی۔ پھر میں جب تک حمص میں رہا حضرت ابو الدرداء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا رہا۔ تو یہ جو اچھے لوگوں کی تلاش ہے اگر ہم کریں گے تو ہمیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جس کے ساتھ تعلق ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی خیر کا ذریعہ اور شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ پیاز بہت بدبودار سبزی ہے، اتنا بدبودار کہ جب بندہ کاٹتا ہے تو ہاتھوں سے بدبو آتی ہے، کوئی کھا لیتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کچا پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ آپ چھری سے کاٹیں پھر اسی چھری سے سیب کاٹیں تو سیب سے بدبو آتی ہے، اتنا بدبودار۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس پیاز کو گرم گھی کا تڑکا لگائے تو اڑوس پڑوس تک اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کتنا ہی گندا بدبودار کیوں نہ ہو، جب نیک لوگوں کی صحبت کا تڑکا لگ جاتا ہے تو دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ نیک ماحول اپنے لیے تلاش کریں، آپ کو یا تو کہیں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے علماء مل جائیں گے، کہیں دعوت کا کام کرنے والے مل جائیں گے، کہیں تصوف اور سلوک سے وابستہ لوگ مل جائیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا ساتھی آپ کو مل جائے گا جس کے ساتھ وابستگی آپ کے لیے دین پر استقامت کا ذریعہ بن جائے گی۔ برے ماحول کا علاج اچھا ماحول ہے۔